آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے پاکستان پولیس سروس کے افسران سے بات چیت کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا، داخلی سلامتی اور قانون کی حکمرانی کے لیے مضبوط، پیشہ ور اور عوام دوست پولیس ناگزیر ہے۔ مسلح افواج ہمیشہ پولیس کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ چیف آف آرمی اسٹاف چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد کا دورہ۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا انسپیکٹرز جنرل آف پولیس، ایڈیشنل آئی جی پیز اور سینئر پولیس افسران سے خطاب۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا، اندرونی سلامتی اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانے کے لیے مضبوط پیشہ ورانہ اور عوامی پولیس فورس ناگزیر ہے۔ امن و امان کے نفاذ کے لیے پولیس کی ذمہ داری مقدس امانت ہے۔ مسلح افواج پاکستان کے بہادر اور قابل فخر پولیس اہلکاروں کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہے گی۔ پاکستان پولیس فورس زندہ باد۔ پاکستان آرمڈ فورسز اینڈ لا انفورسمنٹ ایجنسیز آل پائندہ باد اینڈ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایجنسیوں کے درمیان تعاون، پولیسنگ کے جدید طریقوں پر زور دیا۔ انہوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر عوام کے اعتماد کو فروغ دینے پر بھی زور دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق نیشنل پولیس اکیڈمی پہنچنے پر آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کمانڈنٹ نیشنل پولیس اکیڈمی نے پرتپاک استقبال کیا۔ پولیس کے چاق چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ دورے کے دوران فیلڈ مارشل کو اسکول فار ہائی امپیکٹ ایلیٹ لا کے ساتھ مختلف تربیتی پروگرام، شیلڈ انفورسمنٹ ڈیولپمنٹ اور اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے ملک و عوام کے تحفظ کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے پولیس شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یادگار پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ فیلڈ مارشل نے دہشت گردی، جرائم اور داخلی سلامتی کے چیلنجز کے مقابلے میں پولیس کی عظیم قربانیوں کا اعتراف کیا۔ سینئر پولیس قیادت نے پولیسنگ کو بہتر بنانے، پیشہ ورانہ صلاحیت بڑھانے اور سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ادارہ جاتی اصلاحات جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ دورے کے دوران وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر مملکت داخلہ بھی موجود تھے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے یہ دورہ کیا ہے، اس پر مزید بات کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ یقینی طور پر ہم نیشنل ایکشن پلان کو دیکھیں یا ویسے بھی اگر عمومی طور پر جب اس بات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ پولیس سروس کا پاکستان میں تگڑا ہونا اور مؤثر ہونا کتنا ضروری ہے، تو آج کا یہ دورہ اور وہاں پر آرمی چیف نے جس طرح کے خیالات کا اظہار کیا ہے اور جس طرح سے حوصلہ بڑھایا ہے، یہ یقینی طور پر اس تمام تر نقطے کو، تمام موجودہ چیلنجز کو ایڈریس کرتا ہے۔ آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے آج نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد کا دورہ کیا ہے۔ یہاں انہوں نے یادگار شہداء پر حاضری دی۔ پاکستان پولیس سروس کے افسران سے بھی ان کی بات چیت ہوئی، انہوں نے اظہار خیال کیا، خطاب کیا، اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ داخلی سلامتی اور قانون کی حکمرانی کے لیے مضبوط، پیشہ ور اور عوام دوست پولیس ناگزیر ہے۔ مسلح افواج ہمیشہ پولیس کے ساتھ کھڑی ہے۔ آج کے دن یقینی طور پر یہ اہم ایکٹیویٹی تھی کہ جہاں پر پاکستان پولیس سروس کے آفیسر سے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خطاب کیا، ان کے حوصلے کو بڑھایا اور ساتھ ہی ساتھ جو ان کی خدمات ہیں انہیں بھی سراہا۔ نیشنل پولیس اکیڈمی پہنچنے پر ان کا پرتپاک استقبال ہوا، انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، انہوں نے یادگار شہداء پر حاضری دی۔ پولیس سروس کے جو افسران ہیں ان سے ان کی ملاقات ہوئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اپنے خطاب میں کہا کہ داخلی سلامتی اور قانون کی حکمرانی کے لیے مضبوط، پیشہ ور، عوام دوست پولیس ناگزیر ہے۔ مسلح افواج ہمیشہ پولیس کے ساتھ کھڑی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو مختلف جاری منصوبے ہیں، پروجیکٹس ہیں پولیس سروس میں بہتری کے لیے، اس سے متعلق بھی یہاں پر آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو بریف کیا گیا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت برائے داخلہ سینیٹر طلال چودھری موجود تھے۔ ڈاکٹر قمر چیمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی بالکل سن پا رہا ہوں۔ اچھا چیمہ صاحب، یقینی طور پر یہ بہت اہم دورہ تھا۔ پولیس سروس اکیڈمی کے جو جوان ہیں یا پولیس سروس کے جو آفیسرز ہیں، ان کے حوصلے کو بڑھانا، ان کی خدمات کو سراہنا، یہ نیشنل ایکشن پلان کی روح میں بھی بہت ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اس بات کی سند ہے کہ یہ کام دہشت گردی کے خلاف، شرپسندی کے خلاف مشترکہ ہی ہے اور اتحاد سے ہی ممکن ہے۔ بالکل، تمام ادارے جو ہیں ان کے درمیان آلریڈی اتحاد موجود ہے اور پاکستان کی پولیس اور افواج مل کے دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پچھلے 50 سالوں میں پہلی دفعہ عسکری قیادت کا اس
اتنے پریسٹیجیس پولیس اکیڈمی جانا میں سمجھتا ہوں اس بات کو کی بھی ایک نشاندہی کرتا ہے کہ جو عسکری قیادت ہے وہ پولیس کو بہت زیادہ ہائی ریٹ کرتی ہے اس سینس میں کہ ان کی بہت قربانیاں ہیں. جس طرح افواج کی قربانیاں ہیں, پولیس بھی ہماری جو ہے وہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے, اور وہ بھی اسی طرح دہشت گردی کا اور باقی چیلنجز کا مقابلہ کر رہے ہیں جس طرح پاکستان کی دوسری لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ مقابلہ کر رہے ہیں. سب سے بڑھ کے امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کے اس دورے سے پاکستان کی پولیس کو یہ کانفیڈنس ملا ہے کہ پاکستان کے جو پاکستان کی جو ملٹری قیادت ہے وہ پولیس کے ساتھ ہے, اور ہمیشہ افواج کی جو پروفیشنلزم ہے اس کو بہت اپریشیٹ کیا ہے. ہمیشہ فوج نے اور پولیس نے مل کے دہشت گردی جیسے چیلنجز کا سامنا کیا ہے, اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا پتا ہے کہ پولیس ہماری فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہوتی ہے, اور جہاں پہ بھی خیبر پختونخوا میں بھی ماضی میں جب پولیس کے اوپر حملے کیے گئے ہیں تو فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے خود جا کے پولیس کی قربانیوں کو یاد بھی کیا اور ان کو اپریشیٹ بھی کیا اور ریکگنائز بھی کیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو دورہ ہے یہ ینگ جو پولیس آفیسرز ہیں اور جو ٹاپ پولیس لیڈرشپ ہے ان کو ملنا, ان کی قربانیوں اور ان کی فورسز کی قربانیوں کو یاد کرنا, ان کو حوصلہ دینا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی چیز ہے. اور سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ اس حوالے سے بھی ہمیں کچھ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں اپنی پولیس کو مزید پروفیشنل بنانے کے لیے یہ جو کسی حد تک ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہوتی ہے, اگر یہ بھی نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیس اور اچھے انداز سے پرفارم کر سکتی ہے, پولیس زیادہ مضبوط ہو سکتی ہے. اور جس طرح افواج کے اندر ایک میرٹ اور واضح کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر ہے, جزا سزا ہے, میں سمجھتا ہوں پولیس کے اندر بھی ہے, لیکن مزید بہتر ہو سکتا ہے اگر پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہ کی جائے. باقی پولیس جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کا جان و مال ہو, صرف سیکیورٹی کے معاملات میں نہیں, دیکھیں سیلاب ہوں یا کوئی بھی چیلنج ملک کے اندر ہو, الیکشنز ہوں, پولیو ہو, ہماری پولیس جو ہے وہ ہمیشہ اس حوالے سے سول ایڈمنسٹریشن کو سپورٹ کرتی ہے, اور جہاں پہ فوج کی ضرورت پڑتی ہے فوج کو بھی جو ہے وہ ریکویسٹ کی جاتی ہے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ٹاپ لیول پہ پاکستان کے اندر, پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کے اندر اس چیز کو محسوس کیا گیا کہ جو پولیس کی قربانیاں ہیں اور جو پولیس کی جو طاقت ہے اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے. پہلے بھی ریکگنائز کیا گیا, اب بھی ریکگنائز کرنا چاہیے, اور ہر طرح کے چیلنجز کا دیکھیں پولیس مقابلہ کرتی ہے, اور ان کی قربانیاں جو ہیں ان کا اعتراف کرنا اور ان کو یہ بتانا کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں پاکستان کے لیے کر رہے ہیں. اس وقت پاکستان گلوبل سٹیج پہ جس طرح ریلیونٹ ہوا ہے یہ پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز, پاکستان کی فوج کی وجہ سے ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ فوج بارڈرز پہ لڑ رہی ہے تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پولیس ملک کے اندر کس طرح لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کر رہی ہے. دیکھیں ملک کے اندر اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے, سوسائٹیل اسٹیبلٹی ہے, اکنامک اسٹیبلٹی ہے, ادارے ٹھیک کام کر رہے ہیں تو تبھی پورا ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کی اس حوالے سے بہت زیادہ قربانیاں بھی ہیں. پولیس کی کنٹریبیوشن کو ٹاپ لیول پہ ریکگنائز بھی ماضی میں کیا گیا ہے, ابھی بھی کیا جا رہا ہے, اور ابھی سیکیورٹی لیڈرشپ کا وہاں پہ جانا میں سمجھتا ہوں پولیس اکیڈمی میں اور جا کے پولیس فورس کو ان کو سپورٹ کرنا, ان کو اپریشیٹ کرنا, میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے. یقینی طور پر ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اور ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ جو نیشنل پولیس سروس کے آفیسرز ہیں ان سے یہ ملاقات ہوئی ہے, ان سے خطاب کیا گیا ہے. تو نہ صرف ان کی خدمات کو سراہا گیا بلکہ ان کے حوصلے کو بھی بڑھایا گیا, اور یقینی طور پر یہ خوش آئند ہے. ڈاکٹر قمر چیمہ ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان پولیس فورس زندہ باد, پاکستان آرمڈ فورسز اینڈ لا انفورسمنٹ ایجنسیز all پائندہ باد, اینڈ پاکستان ہمیشہ زندہ باد.